بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کی عادت بنا لیجئے، دونوں جہاں کی برکتیں اور سعادتیں نصیب ہوں گی۔ حضرت ابو عبداللہ رساعہ اپنی کتاب التحفہ میں لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص انتہائی غریب، حاجت مند اور عیالدار تھا۔ ایک دن وہ رات کو نماز کے لیے اٹھا تو اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے بچوں اور بیوی کو بلایا اور کہا کہ بیٹھو اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے درود پاک کی برکت سے ہمیں غنی کرتا ہے۔ لہٰذا وہ سب بیٹھ گئے اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے بچے تو سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس مرد صالح پر بھی نیند طاری کر دی۔ جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی۔ وہ شاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی دولت سے مشرف ہوا اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دی اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح ہوگی تو اے میرے پیارے امتی، تجھے فلاں مجوسی کے گھر جانا ہوگا اور اسے میرا سلام کہنا، نیز یہ کہنا کہ تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو چکی ہے، اور تجھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے مجھے یعنی قاصد کو کچھ دے۔ یہ فرما کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور وہ مرد صالح بیدار ہوا تو مسرت یعنی خوشی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ جس نے خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، بے شک اس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شکل مبارک میں نہیں آ سکتا، تو پھر یہ بھی محال ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایک آگ کے پجاری یعنی ایک مجوسی کی طرف بھیجیں اور پھر اس کو سلام بھی فرمائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پھر سو گیا اور قسمت کا ستارہ پھر چمک اٹھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اسے زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہی حکم دیا کہ اس مجوسی کے پاس جاؤ، اسے ہمارا سلام دو اور یہ بتاؤ کہ اس کے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہوئی، اور وہ یہ کہ وہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب صبح ہوئی تو وہ مجوسی کا گھر پوچھتا ہوا پہنچ گیا۔ مجوسی کا گھر تلاش کرنے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ بہت مالدار تھا، اس کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ جب مجوسی کے سامنے ہوا تو اس مجوسی کے کافی سارے ملازم بھی ساتھ موجود تھے، اور اس نے ایک اجنبی کو دیکھ کر پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ تو اس نیک شخص نے کہا کہ میں تیرے ساتھ علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجوسی نے نوکروں اور غلاموں کو حکم دیا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ جب اکیلے ہو گئے تو پھر اس نیک شخص نے کہا کہ میں تیرے لیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سلام لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر اس مجوسی نے سوال کیا کہ کون تمہارا نبی ہے؟ اس نیک شخص نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر مجوسی نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ میں مجوسی ہوں اور میں ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا؟ اس پر اس مرد صالح نے کہا کہ میں جانتا ہوں، لیکن میں نے 2 بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے اور مجھے انہوں نے اسی بات کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے اللہ تعالیٰ کی قسم دلائی
کہ کیا واقعی تجھے تیرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا ہے؟ اس نیک مرد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور مجھے یہی فرمایا گیا ہے۔ پھر مجوسی نے پوچھا کہ اور کیا کہا ہے؟ تو اس نیک مرد نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید یہ فرمایا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے مجھے کچھ دے، اور یہ کہ تیرے حق میں دعا قبول ہو چکی ہے۔ اس مجوسی نے پوچھا کہ تجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے جواباً کہا کہ مجھے نہیں علم۔ پھر مجوسی نے کہا کہ میرے ساتھ اندر آ، میں تجھے بتاؤں کہ وہ کون سی دعا ہے۔ وہ نیک شخص کہتے ہیں کہ میں اندر گیا اور بیٹھا تو اس مجوسی نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں، اور پھر اس نے ہاتھ پکڑ کر کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اپنے ملازموں کو، اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ سن لو، میں گمراہی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا تم میں سے جو ایمان لے آئے تو اس کے پاس جو میرا مال ہے وہ اس پر حلال ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہ میرا مال ابھی واپس کر دے، اور آئندہ نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اسے دیکھوں۔ چونکہ اس کے مال سے کافی لوگ تجارت کرتے تھے، اس لیے اس اعلان سے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے، اور جو مسلمان نہیں ہوئے وہ اس کا مال واپس کر کے چلے گئے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اگر تو بھی اسلام قبول کر لے تو میں تیرا باپ اور تو میرا بیٹا ہے، ورنہ آج سے نہ تو میرا بیٹا اور نہ ہی میں تیرا باپ ہوں۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا کہ ابا جان، جو آپ نے راستہ اختیار کیا ہے میں اس کی ہرگز مخالفت نہیں کروں گا، لیجئے میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اس نے بھی کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر اس شخص نے اپنی بیٹی کو بلایا جو کہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ شادی شدہ تھی، اسے بھی یہی کہا کہ اگر یا تو مسلمان ہو جاؤ اور تم میری بیٹی اور میں تمہارا باپ ہوں، نہیں تو پھر آج سے نہ تم میری بیٹی نہ میں تمہارا باپ ہوں۔ اور یہ شادی مجوسیوں کے مذہب کے عین مطابق تھی۔ بیٹی نے کہا کہ مجھے خدا کی قسم ہے کہ میری شادی کے دن سے آج تک اپنے بھائی کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی ہے، بلکہ مجھے سخت نفرت ہے اس سے، میں بھی مسلمان ہو جاتی ہوں۔ اور اس نے بھی کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ یہ سن کر باپ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے اس نیک شخص سے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں میں آپ کو وہ دعا بتاؤں کہ جس کی قبولیت کی خوشخبری آپ لائے ہیں، کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کیا ہے؟ تو اس شخص نے فرمایا کہ ہاں ضرور بتائیں۔ اس پر اس مجوسی نے، جو کہ اب مسلمان ہو چکا تھا، اس نے کہا کہ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے عام دعوت کی تھی، سب لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، حتیٰ کہ کیا شہری کیا دیہاتی سب کھا گئے تھے۔ جب سب کھا کر فارغ ہو کر چلے گئے تو چونکہ میں تھک کر چور ہو چکا تھا، میں اپنے مکان کی چھت پر بستر لگوا کر آرام کرنے لگا، اور میرے پڑوس میں ایک سید زادی جو کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی تھیں۔ جب میں اوپر لیٹا تو میں نے ایک صاحبزادی کو سنا، وہ اپنی والدہ محترمہ سے کہہ رہی تھی کہ امی جان، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا ہے؟ ہمارا اس نے دل دکھایا ہے، سب کو کھانا کھلایا مگر ہمیں اس نے پوچھا تک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف سے اچھی جزا نہ دے۔
جب میں نے اس شہزادی کی یہ بات سنی تو میرا دل پھٹ گیا اور مجھے سخت کوفت ہوئی کہ ہائے میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور پوچھا کہ یہاں کتنی بچیاں ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ 3 ہیں اور ایک ان کی والدہ ہیں۔ میں نے کھانا چنا اور 4 بہترین کپڑوں کے جوڑے لیے اور کچھ نقد رقم رکھ کر نوکرانی کے ہاتھ ان کے گھر بھیجا اور خود دوبارہ مکان کی چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ چیزیں جو میں نے دی تھیں ان کے پاس پہنچیں تو وہ بہت خوش ہوئیں، اور ان شہزادیوں نے کہا کہ امی جان ہم کیسے یہ کھانا کھا لیں، حالانکہ بھیجنے والا تو مجوسی ہے۔ یہ سن کر ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹی یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس نے بھیجا ہے۔ تو ان شہزادیوں نے کہا کہ ہمارا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کھانے کو ہرگز نہیں کھا سکتی جب تک کہ وہ مجوسی ہے۔ پہلے اس کے لیے اپنے نانا جان کی شفاعت سے اس کے مسلمان ہونے اور اس کے جنتی ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، پھر کھانا کھائیں گے۔ پھر ان شہزادیوں نے دعا کرنا شروع کی اور ان کی والدہ محترمہ آمین کہتی رہیں۔ لہٰذا یہ وہ دعا ہے کہ جس کی قبولیت کی بشارت حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے ہاتھ بھیجی ہے، اور اب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل یوں کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے ساری جائیداد میں سے آدھی ان لڑکے اور لڑکی کو دے دی تھی اور آدھی میں نے رکھی تھی۔ اب چونکہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور اس مبارک اسلام نے دونوں بہن بھائیوں میں جدائی کر دی ہے، تو اب وہ مال جو ان کو دیا تھا وہ آپ کا ہے، آپ لے جائیں۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔